نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 169، لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ انما بے شک یأمرکم تم کو حکم دیتا ہے وہ، بالسوء برائی کا، والفحشاء اور بے حیائی کا، وان اور یہ کہ تقولوا تم کہو، علی اللہ اللہ پر، ما لا جو نہیں، تعلمون تم جانتے۔ روٹ ورڈ انما بے شک، انما کیا ہے؟ گرامر میں کلمہ حصر۔ حصر کس کو کہتے ہیں؟ محصور، کسی چیز کو گھیرے میں لینا، انسرکل کرنا۔ انما حصر کے لیے یعنی یہ جو بات کرے گا اس کو گھیرے میں لے لے گا، یعنی بات کہی ہے اس کے سوا نہیں ہے، یعنی یہ انما سے زیادہ تاکید والی بات ہے کہ نہیں۔ انا کا کیا معنی ہوتا ہے بتائیں جی؟ بے شک، بے شک تاکید کے لیے ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ تاکید ہے کس میں؟ انما میں۔ جیسے حیثو ما، قلیلم ما، جب ما لگتا ہے بعض اوقات تو اس لفظ میں اور تاکید ہو جاتی ہے۔ تو انما حصر کے لیے جو بات آئندہ ہونے والی ہے، یہ بات ہے ہی ایسے، یہی بات ہے، قطعی بات ہے۔ کیا؟ یأمرکم وہ حکم دیتا ہے تم کو، کون؟ شیطان، بالسوء برائی کا، صغیرہ گناہ کے لیے آتا ہے، یعنی ہر وہ چیز جو انسان کو غم میں ڈالے، خواہ دنیاوی امور میں ہو یا آخرت کے امور سے ہو، خواہ وہ انسان کے دل سے تعلق رکھتی ہو یا جسم سے، خواہ مال برباد ہو جائے، دوست بچھڑ جائے یا کوئی نقصان ہو جائے تو اس سے جو تکلیف پیدا ہوتی ہے اسے سوء کہتے ہیں۔ تو یہ غم کی کثرت اور ہر وقت غمگین رہنا، یہ بھی شیطان کا حملہ ہوتا ہے، اس لیے پناہ مانگی گئی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والفحشاء اور بے حیائی کا۔ فحشاء کلی برائی جس کا کرنا اور سننا بھی برا لگے، ایسے برے کام جن کو سن کر بھی انسان کو برا لگے۔ مثلا کسی نے کوئی غلط کام کیا ہو، کسی نے کسی کو قتل کر دیا، اب یہ خبر آپ پڑھتے یا سنتے ہیں تو کیسا لگتا ہے؟ دل خراب ہوتا ہے نا۔ تو ساری بری خبریں فحشاء میں آتی ہیں، یعنی برائیاں ساری فحشاء ہے۔ تو ایسی برائی جس کا سننا یا کرنا، دیکھنا انسان کو، انسان کی طبیعت پر، اس کی فطرت پر گراں گزرے تو سارے کبیرہ گناہ اس میں آتے ہیں۔ مثلا والدین کی نافرمانی، اگر کوئی والدین کی بات نہ سن رہا ہو تو دیکھنے والے کو کیا لگتا ہے؟ برا لگتا ہے نا۔ زنا، غیبت کرنا، دھوکہ دینا، خیانت کرنا، ساری چیزیں کبیرہ گناہ ہیں۔ اوپنلی کی جائے تو فحشاء ہے۔ وَأَن تَقُولُوا اور یہ کہ تم کہو، علی اللہ اللہ پر، اللہ کے بارے میں، ما لا جو نہیں، تعلمون تم جانتے۔ عین لام میم روٹ ہے اس کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، شیطان تم کو برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ پچھلی دفعہ انما کا مطلب بتایا تھا میں نے، کسی کو یاد ہے؟ انما گرامر میں کیا ہے؟ کلمہ حصر۔ ترجمہ کیا کیا تھا؟ انما بے شک نہیں، یعنی بات یہی ہے جو کہی جا رہی ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، شیطان تم کو برے کام کی دعوت دیتا ہے اور بے حیائی کے کام کرنے کا حکم دیتا ہے۔ کس طرح حکم دیتا ہے؟ شیطان تم کو خیر کا حکم نہیں دیتا۔ وَأَن تَقُولُوا اور یہ حکم دیتا ہے کہ کہو تم، علی اللہ اللہ پر، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ شیطان تم سے اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہلواتا ہے جو تم نہیں جانتے، جو تمہیں معلوم ہی نہیں۔
کہ اللہ نے کہی ہے کہ نہیں؟ انسان کو وہی کہنا چاہیے جو اللہ نے کہا ہے، اور ایسا کرنا واجب ہے، یعنی جہاں ضرورت ہو وہ اس کے حکم کو پہچانے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان وہ کہے جو اللہ نے نہیں کہا، ایسا کرنا حرام ہے، یعنی اللہ کے نام پر ایسی بات منسوب کرنی نہیں چاہیے جو اللہ نے کہی ہی نہیں ہے۔ مثلا کسی چیز کو خود سے حرام کر دینا جس کو اللہ نے حرام نہیں کیا۔ ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، علم ہی نہیں تمہیں اور تم خود سے باتیں کر رہے ہو کہ اللہ نے ایسے کہا۔ تیسری بات یہ ہے کہ انسان وہ کہے جو وہ جانتا نہیں کہ وہ کہی ہے یا نہیں کہی۔ ایسے معاملے میں بھی انسان کو خاموشی اختیار کر لینی چاہیے۔ انسان اللہ سے ایک بات منسوب کرے، کون سی؟ جو اللہ نے کہی، کہنی چاہیے کہ نہیں کہنی چاہیے؟ کہنی چاہیے، جب ضرورت ہو تو کہنا واجب ہے۔ دوسری صورت، انسان وہ بات کہے جو اللہ نے نہیں کہی اور اللہ کا نام لگا دے اور اسے پتا ہے کہ اللہ نے نہیں کہی، ایسا کرنا حرام ہے۔ تیسری صورت، انسان کو شک ہے کہ پتہ نہیں اللہ نے کہی ہے یا نہیں، تو ایسی صورت میں خاموش رہنا چاہیے۔ مشرکین کی عادت تھی، آیت نمبر 28 میں آتا ہے سورۃ اعراف کی، جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں، دلیل کیا دیتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے، حالانکہ اللہ نے تو کہیں بے حیائی کا حکم نہیں دیا۔ کہہ دیجئے اللہ کسی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ سورۃ نحل میں آتا ہے آیت نمبر 116، بے شک وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ گڑھتے ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ کیا سیکھا اس آیت سے آپ نے؟ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات، شیطان کی بات نہیں ماننی چاہیے، کیونکہ شیطان برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ کوئی بھی بات بغیر علم کے اور دلیل کے بغیر نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے ریفرنس سے صرف وہ بات کرنی چاہیے جو حقیقی طور پر آپ کو معلوم ہو کہ اللہ نے فرمائی، کیونکہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ قرآن پاک میں لکھا ہے، حالانکہ قرآن میں کہیں نہیں ہوتا، صرف لوگوں پر اپنا رعب جتانے کے لیے کہ ہم اب قرآن پڑھتے تو معلوم نہیں کتنے علماء ہو گئے، اور ہر محفل میں اور ہر جگہ بغیر سوچے سمجھے قرآن کو کوٹ کرتے رہتے ہیں۔ ایسا کرنا بہت بڑا جرم ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ کیا کبیرہ گناہ ہے؟ اگر آپ کو یقین ہے اللہ نے کہا، پھر آگے کہیں، اور خصوصاً اگر ضرورت ہے تو ضرور کہیں، خواہ جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ کئی لوگوں کو حق کے راستے میں جان بھی دینی پڑی۔ نمبر 2، شک ہے کہ پتہ نہیں کہا ہے کہ نہیں، پھر کیا کرنا چاہیے؟ چپ رہنا چاہیے۔ نمبر 3، پتہ ہے کہ کہا ہی نہیں ہے تو پھر بالکل خاموش رہنا چاہیے، کیونکہ ایسا کریں گے تو حرام ہوگا۔ سورۃ اعراف آیت نمبر 33 میں فرمایا اللہ نے اس کو بھی حرام قرار دیا ہے، تم اللہ کے بارے میں وہ کہو جو اس نے نہیں کہا، کیونکہ دور جاہلیت میں انہوں نے خود سے چیزوں کو حرام قرار دیا تھا اور کہا یہ اللہ نے کہا ہے ہم کو یہ اور یہ چیزیں حرام ہیں، حالانکہ حرام کا اختیار تو اللہ نے اپنے نبی کو بھی نہیں دیا۔ تو جس چیز کو اللہ نے حلال کیا تو پیغمبر اپنی مرضی سے اسے حرام کر دے، ایسا نہیں کیا جا سکتا، ایسا کرنا جرم ہے۔ اور نہ تم کہو جو تمہاری زبانیں گڑتی ہیں، کیا جھوٹ میں سے کہ یہ حرام ہے اور یہ حلال۔ تو حرام اور حلال کا معاملہ سمپل ہے، کسی انسان کو یہ اختیار نہیں کہ اپنی مرضی سے فتویٰ دے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے بات بات پہ حرام قرار دیتے اور وہ کہتے ہیں حرام حرام ہے۔ ایسا کرنا اگر وہ ناحق ہو تو حرام ہے، جو تم کر رہے ہو وہ حرام ہے کہ یہ تم حرام کو حرام قرار دو، اور اسی طرح حرام چیزوں کو حلال نہیں کہہ سکتے۔ جو چیز پتہ ہے یہ حرام ہے اس کو حرام ہی کہنا چاہیے۔ یہ بہت احتیاط کا معاملہ ہے اور شیطان اس راستے سے انسان کو ورگلاتا ہے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ شیطان کے وسوسوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔